الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا بني اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم میری ان نعمتوں کو ان احسانات کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ اور پورا کرو تم میرا عہد پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی
تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا عوض. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ خلط ملط کرو، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو. آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ساری انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہونا بیان فرمایا، اور پھر اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو متقین ہیں، کہ اس ہدایت سے اگرچہ یہ عام ہے لیکن فائدہ وہ اٹھائیں گے کہ جو ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں. پھر اس کے بعد اللہ نے متقین کی صفات کا ذکر کیا، اور متقین کی صفات کے بعد پھر ایسے لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو کھلم کھلا کافر تھے. پھر ان کے بعد منافقین کا ذکر ہوا، اور پھر ان تینوں گروہوں کو خطاب کیا، متقین، پکے کافروں اور منافقین کو، یا ایھا الناس اعبدوا کے ذریعے سے، کہ تم ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اور پھر اپنے انعامات گنوائے. اس کے بعد اعجاز قرآنی کا ذکر تھا اور اس کے اوپر ایمان لانے کا. پھر اس کے بعد اللہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ذکر کیا، اور اس طرح بنی آدم کے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے انہیں اپنی نیابت اور خلافت عطا فرمائی، اس نعمت کا ذکر ہوا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت دی گئی کہ اس کی عبادت کرو اور صحیح طریقے سے اس کے نائب اور اس کے خلیفہ بن کر کے زمین کے اندر اس کے احکامات کے اوپر خود بھی عمل کرو، اپنے اوپر نافذ کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کے قانون کو، اللہ کے احکامات کو، شریعت کو نافذ کرو. اب اس سب کے بعد اللہ رب العزت یا بنی اسرائیل سے اہل کتاب کو خطاب فرما رہے ہیں، اس لیے کہ جو کفار تھے، کھلے کافر یا منافقین، وہ دو طرح کے تھے. ایک تو وہ تھے کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے، اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھے.
اپنے آباء و اجداد کی رسومات کی اور رواجوں کی پاسداری کرنے والے، ان کے اوپر چلنے والے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے رسوم اور رواج۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے امیین کہا اور مشرکین، کہ یہ شرک کرنے والے، بت پرستی کے اندر مبتلا ان پڑھ لوگ ہیں جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ اور پھر ان کافرین میں سے دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا اور معاشرے کے اندر لوگوں نے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان میں سے بعض وہ لوگ تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات پر ان کا ایمان تھا، یہ لوگ یہود کہلاتے تھے۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو نصارہ یا عیسائی کہلاتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں مانتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور ان پر نازل شدہ کتاب انجیل کے اوپر ان کا ایمان تھا۔ تو یہ دونوں جو طبقات تھے، یہود اور نصارہ، ان کو اہل کتاب کہا گیا، اس لیے کہ آسمانی جو نازل شدہ کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، ان دونوں کتابوں کے اوپر وہ ایمان اور یقین رکھتے تھے، ان کو مانتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ اہل کتاب کہلائے۔ اور یہ لوگ چونکہ مدینہ منورہ میں اور اس کے ارد گرد علاقے میں آباد تھے، اور یہ جو سورت ہے سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، تو اس لیے مشرکین اور منافقین کے خطاب کے بعد اب اللہ رب العزت یہاں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے اہل کتاب کا، یہود اور نصارہ کو جو ہے خطاب فرمائے، اور یہاں سے ان کو جو خطاب شروع ہوتا ہے تو طویل خطاب ہے، آیت نمبر 123 تک یہ خطاب لگاتار چلتا ہے۔ اور اس خطاب میں اہل کتاب کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے پہلے ان کے اوپر اپنے انعامات جتلاتے ہیں، ان کی شرافت کو بیان فرماتے ہیں، اور ان کا اولاد انبیاء علیہ السلام ہونا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر اس راستے سے ان کے اوپر جو انعامات ہوئے، جن نعمتوں سے انہیں نوازا گیا، ان نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلی 7 آیتوں کے اندر اللہ اجمالی خطاب فرماتے ہیں، 3 آیات میں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد 4 آیات میں اعمال صالحہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر تفصیلی خطاب شروع ہوتا ہے، اور اس تفصیلی خطاب میں پھر ان کی غلطیوں کا، ان کی لغزشوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اوپر انہیں متنبہ کیا جاتا ہے، اور راہ راست کے اوپر آنے، سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ بنی اسرائیل اس کا معنی ہے اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے متعدد نام نہیں ہیں سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے،
کہ ان کا نام یعقوب بھی اور اسرائیل بھی تھا، اور اسرائیل عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام یہ پوتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موجودہ بغداد ہے، اس سے 70 میل کے فاصلے پر ایک شہر تھا جس کا نام بابل تھا۔ اس وقت کی جو حکومت تھی اس کا دارالخلافہ تھا، مشہور شہر تھا، اور 40 میل طول اور عرض کے اندر یہ پھیلا ہوا تھا۔ یہاں کی تہذیب مشہور تھی، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نمرود کی بادشاہت تھی، اور وہ خود بھی بت پرست تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، نتیجتاً بے شمار تکلیفیں اٹھائیں، بالآخر آگ میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کی، اور مصر کے راستے سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام شام پہنچے، اور شام کے علاقے فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا، جو اس وقت کنعان کے نام سے مشہور تھا۔ شامی کے زیر تسلط تھا یہ علاقہ۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ کے بطن سے، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں آباد کیے۔ وہیں سے مکہ مکرمہ کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا، اور بنو اسماعیل وہاں پہ آباد ہوئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی، اور اب ان کی دوسری بیوی جو چچزاد بہن تھی حضرت سارہ، ان کی عمر 90 سال تھی، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، دوسرے بیٹے کی۔ بیوی ابھی تک بانجھ تھی، دونوں کو اس خبر کے اوپر تعجب ہوا۔ اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام اماں سارہ کے بطن سے عطا فرمائے، اور ساتھ ہی خوشخبری دے دی وَمِن وَرَاءِ یعقوب، کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے اور ان کا نام یعقوب ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کنعان میں مقیم تھے، گاہے گاہے مکہ مکرمہ بھی آتے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ 60 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کا نکاح ہوا ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجے کی دختر کے ساتھ، اور پھر اس وقت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو یا عیس تھا، اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ عیس بڑا تھا، پہلے پیدا ہوا، یعقوب چھوٹے تھے، بعد میں پیدا ہوئے، تھے دونوں جڑواں۔ عیس شکاری تھا، اور شکار کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، اور یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں رہتے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی، اسحاق علیہ السلام نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ جب میں عبادت کے اندر مصروف ہوں تو دروازے کے اوپر کھڑے رہو اور کسی کو اندر آنے نہ دو، تاکہ عبادت میں خلل نہ ہو۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اندر داخل ہونا چاہا، یعقوب علیہ السلام نے روکا، ان کے ساتھ الجھے۔ اسحاق علیہ السلام باہر آئے، دیکھا کہ فرشتے کے ساتھ الجھ رہے ہیں، تو اس وقت فرمایا کہ تم نے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کی۔ فرشتے نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کہا یعقوب۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام اسرائیل،
اور وہیں سے پھر یہ مشہور ہوئے اسرائیل کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب یا اے اولاد عبداللہ، اے اللہ کے بندے کی اولاد۔ یہیں سے پھر بنی اسرائیل کا آگے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے 12 بیٹے، اور ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش آتا ہے۔ غلام بن کر کے مصر پہنچتے ہیں، اور مصر میں اقتدار پر فائز ہو جاتے ہیں، اور قحط کے نتیجے میں بھائی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر پورا خاندان پورا کنبہ جا کر کے وہیں مصر میں آباد ہو جاتا ہے۔ اور وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب ان کا اقتدار نہیں رہتا تو مقامی جو لوگ تھے، چونکہ یہ باہر سے گئے ہوئے تھے، انہیں شدید ترین غلامی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، سخت ترین ان سے بگاڑے لیتے ہیں۔ 426 سال تک ان کا وہاں پہ قیام ہوا، اور ان 12 بھائیوں کی اولاد جو پھیلی تو 6 لاکھ نفوس سے متجاوز ہو، اور اس عرصے میں ان سے شدید ترین بگاڑے لی جانے لگی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ نبی بن کر کے آئے، فرعون کے گھر میں پلے، اور پھر فرعون کو جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو ایمان کی دعوت دی، اور اس سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ نتیجتاً اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، یہ 6 لاکھ نفوس جو تھے ان کو ساتھ لے کر کے وہاں سے نکلے، رات کے وقت دریا پر پہنچے، صبح کو فرعون کو معلوم ہوا، وہ بھی لشکر لے کر پہنچا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ دریا کے اندر لاٹھی مارو، عصا مارا، 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل نے دریا کو عبور کر لی۔ فرعون نے جب دیکھا تو اپنے لشکر کو بھی دریا کے اندر ڈال دیا، اور جب عین وقت میں پورا لشکر پہنچا تو اللہ رب العزت نے دریا کو ملنے کا حکم دے دیا، اور اس طرح فرعون اور اس کا پورا لشکر جو ہے اس دریا کے اندر غرق ہوا۔ اس وقت اس نے ڈوبتے ہوئے یہ کہا کہ اب میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الآن وَقَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اب تجھے ایمان یاد آئے، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، فساد مچاتا رہا، اور اب جو ہے جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور موت تمہارے سامنے ہے، اب تم ایمان لاتے ہو۔ اس وقت کا ایمان جو ہے وہ کوئی نفع مند نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیتے ہیں تاکہ آئندہ جو آنے والے لوگ ہیں قیامت تک ان کے لیے تم نمونہ عبرت بن جاؤ، کہ جس آدمی نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا لوگ اس کو دیکھ سکیں، اور اس طرح اللہ رب العزت نے اس کے بدن کو جو ہے محفوظ رکھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔